فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے میرے بندو، تمہارے سماج میں میرا وہ بندہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور اس کا ایڈمیشن جنت میں ہو گیا، اس کا دخول جنت میں ہو گیا، اور دنیا کر کر ہم جنت کے راستہ کو بھلا رہا ہوں۔ دنیا کا اوقات کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کو پلٹ کر دیکھو مسلمانوں، اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا کی محبت میں تم پھنس گئے ہو، جس دنیا کو اپنا بنانے کے لیے تم زندگی میں اچھے اعمال کو ترک کر رہے ہو، نیک کاموں کو چھوڑ رہے ہو، دنیا کا اوقات کتنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، کبھی بائک میں چلتے ہوئے یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، سفر میں دھوکہ دے سکتی ہے، اور یہ کب دھوکہ دے گی؟ دنیا میں آج تک کسی ماں نے ایسے بیٹا نہیں جنی ہے جو آپ کو کلیئر کر دے فلاں دن فلاں وقت میں تمہیں دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تمہیں اچانک دھوکہ دے کر رہے گی، اس دنیا کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر میں جا رہے ہیں، راستہ میں جاتے ہوئے میرے نبی کو کئی دن کا مرا ہوا ایک بکری کا بچہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ کا کان پکڑ کر اٹھایا۔ میرے نبی نے صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہا اے میرے صحابیوں، تم میں سے کون ہے اس بکری کا بچہ کو چند درہم دے کر خرید کر لے لے؟ صحابیوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ صحابیوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون پاگل ہوگا، کون بیوقوف ہوگا؟ یہ بکری کا بچہ تو سڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، اور اوپر سے چند درہم دے کر کون خریدے گا؟ میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اس بکری کا بچہ کا اوقات تمہارے نظر میں جتنی ردی ہے، گری ہوئی ہے، اے میرے صحابیوں، تو دنیا کا قدر اور دنیا کا مرتبہ اس بکری کا بچہ سے برتر ہے، بیکار ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ ایسے عمل بتا دیجئے، آپ مجھے کچھ عمل بتا دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس شخص کو اللہ کے نبی نے کیا نسخہ بتایا؟ نبی نے بتایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اے شخص، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پوجا یوگ کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد میں دوسرا نسخہ اس شخص کو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور تم فرض نماز کو صحیح ڈھنگ سے قائم کیا کرو، اذان جہاں ہو جائے تم وہیں پہ نماز پڑھ لو، ایسے نہ کرو عصر کو مغرب میں پڑھو، مغرب کو عشاء میں پڑھو، فجر کو ظہر میں پڑھو، نہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو اس کے ٹائم پر قائم کیا کرو۔ تیسرا نسخہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا اور کہا وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوزَةَ، اے شخص، اگر تمہارے پاس 7.5 بھری سونا ہو جائے اور اس کے برابر روپیہ ہو جائے، اس پر سال گزر جائے، وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوزَةَ، تو تم فرض زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، فرض کا موضوع جو ہے، زکوٰۃ کا موضوع جو ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس پہ الگ سے بات کرنی پڑے گی۔ چلیے آگے چلیے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اے شخص تم رمضان مہینے کے روزہ رکھا کرو۔
क्या ये बातें अल्लाह के नबी ने बताया। और वो शख्स जब उठकर जाने लगा तो उस शख्स ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा वला यनक़स। ऐ अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जितना बताया मैं उसमें ज़्यादती भी नहीं करूँगा, अपने तरफ से कुछ बढ़ाऊँगा भी नहीं, और अपने तरफ से उन बातों में मैं कुछ कमी भी नहीं करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अयंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलियंजुर अला हाजा। ए दुनिया के लोगों, जो ख्वाहिश रखता है, जो शौक़ रखता है दुनिया के अंदर जन्नती इंसान को देखने का, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयंजुर इला हाजा। तो इस शख्स को देख लो, इस इंसान को देख लो जो जन्नती इंसान दुनिया में देखना चाहता है, इस इंसान को देख लो। तो मेरे प्यारे साथियों, इन अमल करने पर और कमी बेसी ना करने पर अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, तो ये अमल, इन कामों को अगर मैं भी कर लूँ, आप भी कर लो, अपने तरफ से ज़्यादती ना करो, अपने तरफ से कोई कमी ना करो, तो उस इंसान के तरीक़ा से हम और आप भी जन्नत जा सकता हूँ। आइए और आगे चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गालिबन कोई नमाज पढ़ा रहे थे, ज़हन से बात निकल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके और सलाम फेरने के बाद तो लोगों के तरफ चेहरा कर कर बैठ गए। उन सहाबियों में से एक सहाबा मस्जिद से उठकर चलने लगे, चप्पल वगैरह पहनने लगे, निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शौक़ रखता है दुनिया के अंदर जन्नत इंसान को देखने का, तो इस शख्स को देख लो। एक रोज़ हुआ, दूसरे रोज़ भी अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाए, और नमाज पढ़ा लेने के बाद सलाम फिरने के बाद लोगों के तरफ चेहरा कर कर बैठ गए। फिर वही सहाबा निकल कर जाने लगे। आपने फरमाया ऐ सहाबियों, तुम में से अगर कोई चाहता है कि दुनिया के अंदर जन्नती इंसान देखने का इरादा रखता हो तो इस शख्स को देख लो। दूसरा रोज़ भी आपने कहा, तीसरा रोज़ भी आपने कहा। मेरे प्यारे साथियों, सहाबियों का ज़ौक़ देखो, सहाबियों का शौक़ देखो। वो जाने वाला सहाबा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पीछा हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, हजरत उमर ने किया, पीछा किया, उस सहाबा के घर तक पहुँच गए, अबू सईद खुदरी के घर पहुँच गए और जाकर कहने लगे ए सईद, ए अबू सईद, मैं आपके घर में 3 रोज़ क़याम करना चाहता हूँ। मैं अपने बाप माँ से लड़ाई कर कर आया हूँ, क्या इजाज़त है कि मैं आपके घर में 3 रोज़ क़याम कर लूँ? अबू सईद ने जवाब में कहा ऐसे तो माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है, माँ बाप को तकलीफ़ देना अच्छी बात नहीं है। चलो, जब तुम रुकना चाहते हो, ठहरना चाहते हो तो ठहर लो। उमर 3 रोज़ तक रहे और मुआजना करते रहे, टटोलते रहे। आखिर अबू सईद कौन सी ज़्यादा अमल करते हैं? अरे मैं जो अमल करता हूँ उतना अमल तो अबू सईद भी करते हैं, फिर क्या हो जाए? अल्लाह के रसूल ने अबू सईद को जन्नती बतला रहे हैं। देखा, जितनी नमाज वो पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ। अबू सईद अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ। 3 रोज़ के बाद में उमर ने कहा अबू सईद, मैंने जो आपसे कहा था, माँ बाप से लड़ाई कर कर आया हूँ,
یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ سے جھوٹا بولا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولی تھی، مجھے دیکھنا یہ تھا اے ابو سعید آپ زندگی میں ہم سے زیادہ کون سی عمل کرتے ہیں، لیکن میں 3 دن ٹٹولا، 3 دن تک آپ کے ساتھ میں رہ کر دیکھا آپ تو کوئی بھی اچھا عمل ہم سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی کیوں بتایا ہے؟ ابو سعید نے کہا واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، میں کوئی ایسے خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں۔ پھر ابو سعید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کو اللہ نے پسند کر لیا ہو۔ کیا ہے وہ عمل؟ عمل یہ ہے میں مسجد میں بیٹھ کر فضول باتیں نہیں کرتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر فضول بات نہیں کرتا ہوں، سیدھے میں اپنے گھر کو آ جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو، میں زندگی میں کسی مسلمان کا غیبت نہیں کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی بنایا ہو، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی بتلایا ہو۔ عمر نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، رہنے دو، چلے گئے۔ پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو ابو سعید خدری کے گھر میں 3 دن قیام کیا، اے اللہ کے رسول میں ٹٹول کر دیکھا، اے اللہ کے رسول ہم جتنے عمل کرتے ہیں ابو سعید بھی اتنے ہی عمل کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ نے ابو سعید کو جنت کا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میں نے ابو سعید کو کہتے ہوئے سنا ہوں، شاید ان عمل کے وجہ سے ان کو جنتی بتلا رہے ہیں۔ ابو سعید کبھی مسجد میں فضول وقت نہیں دیتے، فضول باتیں نہیں کرتے۔ اے اللہ کے رسول ابو سعید کبھی کوئی مسلمان کی غیبت نہیں کرتے، مسلمان کی برائیاں نہیں کرتے، شاید اسی وجہ سے آپ نے ان کو جنتی کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اسی وجہ سے میں ان کو جنتی کہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں آج دور حاضرہ میں دیکھ لیا جائے، نماز کے بعد مسجد میں گول میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، نماز کے بعد مسجد میں شور و شغب ہوتا ہے، مسجد میں ہلہ کیا جا رہا ہے، مسجد میں آج موجودہ دور میں فضول باتیں کی جا رہی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جس امام کے پیچھے نماز آپ نے پڑھی ہے اسی امام کی غیبت کی جا رہی ہے، مسجد میں دوسروں کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، مسجد میں گالیاں دی جا رہی ہیں، مسجد میں پراپرٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کو جنتی بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم بھی اس کو اپنا لیں کہ ہم نماز پڑھیں، ضرورت جتنی ہے ہم نماز پڑھیں، تسبیح تحلیل کریں، اس کے بعد مسجد میں فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ان برائیوں سے اگر میں نے اور آپ نے رک گیا، پرہیز کر لیا تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان عملوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو جنت دے دے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، سلیمان بن یسار ہے، اس کے بارے میں کسی نے حاکم وقت کے دربار میں جا کر شکوہ شکایت کر دیا، بادشاہ وقت کے دربار میں جا کر شکوہ شکایت کر دیا، اے بادشاہ سلمان بن یسار آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے سلمان بن یسار کو اپنے دربار پر حاضر کیا اور کہا اے سلمان میرے بارے میں تم برائی کرتے ہو، میری برائیاں بیان کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ سلمان بن یسار نے کہا اے حاکم وقت جس نے بھی کہا یہ بات غلط کہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اے سلمان بن یسار
مجھے ایسے شخص نے کہا ہے جو بالکل پرہیزگار ہے، متقی ہے، نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، میں کیسی یقین نہ کر لوں؟ سلمان سن کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، جب تک تم میری بات کی جواب نہ دو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ سلمان نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں اس کو کیسے متقی مان لوں، میں کیسے ان کو پرہیزگار مان لوں، کیسے میں اس کو دیندار مان لوں جو کہ دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہو؟ وہ ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں ایماندار ہے، آپ کے نظر میں بڑا متقی ہے، آپ کے نظر میں پرہیزگار ہے، میرے نظر میں وہ متقی ہے ہی نہیں، میرے نظر میں ایماندار ہے ہی نہیں، اور متقی ہو تو کیسے ہو؟ اے بادشاہ سلامت، جو مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، مسلمان کے برائیوں کو بیان کرے، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور بادشاہ نے کہا میری آنکھیں تم نے کھول دی ہے، اے سلمان تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ سچ بات ہے کہ جو مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرے، مسلمان کے پیٹھ پیچھے غیبت کرے، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں مسلمانوں کی غیبت کرنے سے رکنا چاہیے، مسلمانوں کی برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے دوستو؟ آج چائے دکان میں چلے جاؤ، مسلمانوں کی برائی آپ کو سنائی دے گی۔ چائے دکان میں چلے جاؤ اور چوراہے میں چلے جاؤ، آج ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی برائیوں کو بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی غیبت جوئی کر رہے ہیں۔ یہ سب کاموں سے اگر ہم اور آپ بچیں، یہی راستہ ہمیں اور آپ کو جنت لے کر جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، جنت میں جانے کا راستہ اور بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نماز کو پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ دو ٹھنڈی نماز سے کیا مطلب ہے؟ مراد اس سے عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اور یہ کام عرب کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ یہ دن بھر محنت کر کر آتے، مزدوری کر کر آتے، تھکاوٹ ہو جاتی، کھانے کے بعد میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ جاتے، اور ان کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے رات میں سوتے، فجر کی نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا، کٹھین ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا من صلی البردین، جو دو ٹھنڈی نماز کو پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اے لوگو، رات میں سوتے ہو، فجر کی نماز کے لیے تم اپنی نیند کو قربان کرو، تم اپنی آنکھوں کی نیند کو قربان کرو۔ اسی طریقہ سے تم دوپہر میں کھانے کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹتے ہو، اس وقت عصر کی نماز کے لیے تم یہاں پر بھی اپنی نیند کو قربان دو۔ میرے پیارے بھائیوں، تو جنت میں جانے کے لیے بہت سارا اعمال ہے، اگر میں اور آپ کر لیا یہی اعمال ہمیں اور آپ کو سیدھا جنت لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو جتنی بات بتلائی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ان تمام باتوں کو زندگی میں فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔